चारों तरफ तीनों की बौछार जोश पर, दिल पर सीना का जख्म गए, पहलू पर दोष पर, सर की सब कटे विलड़, सर के सब कटे विलड़िया दो मजरो ना तवा का अजब गाल होगा, घोड़ों से जिसमें दूल्हे का पाप, घोड़ों से जिसमें दूल्हे का पाबाल हो, बह बह के कूट पकता है हर बारगाह से, जख्मी है निकली जाती है तलवार से, अब क्या करेंगे जंग गए पैकारा से, छूटी नाने पे वफादार, छूटी नाने पे वफादारा खून बह गया जगह से, मुंह मोड़ने लगे गिर कर जमीन कर पदम, गिर कर जमीन कर पदम तोड़ने रोने लगे इमामे उमम देख करे ये हाल, लाशा उठा के ले चले आकर बसदे मलाल, एक दो कदम बढ़ा था रसूले खुदा का लाल, इसकी जो आए मर गए, इसकी जो आए मर गया वो खुश, गोदी में शह की फूल सा कुमला के रह गए, बाजोला भरे हुए, बाजोला भरे हुए तरा कर फिजा ने देखा शह को जो आते हुए इधर खेमे के सहन से ये पुकारी बचाश में तर सैदानियों से होशियारो बाखबर द्योड़ी थकाए मादर न, द्योड़ी थकाए मादर न शाना फाकों से गए निडाल, कदम लड़े खड़ाते गए मसनद बिछा दो लग शब, मसनद बिछा दो लग शबीला हालत गम से गैर शह खुश किसाल की है जवानी कासिम यूसुफ जमाल की, पोशाकों से सुर्ख गए इस नौनिगाल की, आओ बारात, आओ बारात देख लो शबर, आओ बारात देख लो शबर के लाल, आते हैं।
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازهر والحسب الاطهر والنسب الاشهر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتعی البتی التامی العجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادت الامم اولیاء النعم معدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم و آل عمران. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد پڑھتے محمد و آل محمد پر. خداوند عالم کہ جو کائنات کا خلق کرنے والا اس بے وقعت انسان کو زیور وجود سے آراستہ کرنے والا اپنی مسند و مستحکم کتاب قرآن مجید میں تمام بندوں سے مخاطب ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد مطالبہ پروردگار ہر بندے سے اور ہر وہ انسان کہ جو اس پہ یقین رکھتا ہے، اس پہ ایمان رکھتا ہے، تقاضائے ایمان اور تقاضائے یقین بھی ہے کہ جس کو مانا جائے اس کی بات بھی مانی جائے. یہ لازمہ ہے ماننے کا، یہ لازمہ ہے ایمان کا، یہ لازمہ ہے یقین کا، یہ لازمہ ہے جزم کا، یہ لازمہ ہے اعتقاد کا. جزم و یقین و اعتقاد و ایمان یہ حقیقی معنوں میں اس وقت اپنے معنی پیدا کرتے ہیں کہ جب جس کے اوپر ایمان لایا جا رہا ہے
جس کے اوپر یقین کا دعویٰ اور اعتقاد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کی بات کو بھی مانا جائے، اس کے حکم کو بھی تسلیم کیا جائے۔ قدرت متعدد طریقوں سے اپنے بندوں سے مطالبہ کرتی ہے۔ کبھی یہ مطالبہ حکم کی شکل میں ہوتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس عمل کو انجام دینا ہی دینا ہے، دوسرا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں پایا جاتا۔ دوسرا طریقہ قدرت کے مطالبے کا یہ ہے کہ قدرت بعنوان حکم مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ بعنوان مشورہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس عمل کو انجام دے لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اور یہ مطالبہ کرنے والا کوئی ہمارے اور آپ جیسا، اور یہ مشورہ دینے والا اور ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی ہمارے اور آپ جیسا انسان نہیں ہے کہ جہاں انسان شک کرے کہ نہیں معلوم کہ خود اس راستے سے گزرے ہیں کہ نہیں ہے، خود اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری طرح انسان ہے، جیسے امکان خطا ہمارے یہاں ہے ویسے ہی امکان خطا ہر انسان کے پاس، کہ جیسے ہم خطا کار ہیں اور خطا کر سکتے ہیں اپنے نظریے میں، اپنی فکر میں، اپنی تحقیق میں، ویسے ہی ہر انسان خطا کر سکتا ہے اور اس کے یہاں امکان خطا پایا جاتا ہے۔ بلکہ یہ حکم دینے والی قدرت ہے کہ جو ماضی کو بھی جانتی ہے، حال سے بھی واقفیت رکھتی ہے، مستقبل کے بارے میں بھی خبر رکھتی ہے۔ جو چیز اللہ بعنوان حکم ہم سے جس کا مطالبہ کرتا ہے، وہ شریعت میں آنے کے بعد واجب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جس کا حکم اللہ بعنوان مشورہ اس عنوان سے کہتا ہے کہ کر لو تو بہتر ہے اور اچھا ہے، وہ یا مستحب بن کے مستحب کے دائرے میں جاتا ہے، یا پھر اخلاق کے دائرے میں، انسانی خصلتوں کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم سے اللہ کو امید کیا ہے، اور اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے، کہ ہم سے امید اللہ نے چھوٹی موٹی نہیں لگائی، بلکہ بہت بڑی امید اس حوالے سے کہ قدرت آواز دیتی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ قدرت یہ نہیں کہتی کہ اپنے جیسے انسانوں کے اخلاق اختیار کرو، ان کا طور طریقہ سیکھو، ان کی اور ان کی رفتار و گفتار و کردار پہ عمل کرو، نہیں، وہ اخلاق اختیار کرو کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں۔ اللہ یہ امید لگا رہا ہے انسان سے، اور اللہ کے نزدیک انسان اس مقام تک، اس درجے تک پہنچ سکتا ہے تبھی قدرت مطالبہ کر رہی ہے، ورنہ اگر اس مقام تک اور اس منزل تک انسان نہ پہنچ سکتا تو یہ مطالبہ نہ کیا جاتا۔ اور اس مطالبہ کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو صفات و کمالات خداوندی ہیں، اللہ کے دو نام ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک اسم جلال ہے، ایک اسم صفات ہیں، جو ایک اسم جلالہ ہے کہ جو اللہ کہا جاتا ہے، جسے اسم ذات کہا جاتا ہے، اسم ذات، اور ایک اللہ کے کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جو اسماء صفات ہیں۔ ذات اور صفات میں فرق اس عنوان سے ہے کہ اگرچہ اس کی ہر صفت اس کی عین ذات ہے، کوئی صفت بھی باہر سے آ کے وابستہ قدرت سے نہیں ہوئی ہے، ہماری اور آپ کی طرح سے، کہ ہم جب اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہماری حیثیت ایک کورے کاغذ کی ہے، کورے کاغذ کی ہے۔ اب اس کورے کاغذ پہ جو بھی تحریر کیا جائے اور جو بھی عبارت لکھی جائے اور جس عنوان سے قلم چلایا جائے،
وہ نقش ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ نقش ہلکا رہتا ہے تو مٹتا اور دوبارہ اس کے اوپر قلم چلانے کے لائق رہ جاتا ہے کہ مٹ جاتا ہے پھر قلم چلا کے کوئی دوسری تحریر. لیکن کبھی کبھی حالات، معاشرہ، گھر کا طور طریقہ، ماں باپ کے رہنے سہنے کا انداز کچھ اس طریقے سے قلم چلاتا ہے کہ یہ نقش بر حجر بن جاتا ہے کہ اب اس کاغذ پہ نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے نہ کوئی دوسری تحریر اس پہ لکھی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کے ہاں کوئی بھی شے باہر سے ایڈ ہونے والی نہیں. ہماری طرح سے ہم کوڑے کاغذ کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے اوپر علم کی تحریر لکھی گئی تو ہم میں علم آ گیا. اچھے صفات کی تحریریں آئیں تو ہمارے اندر وہ اچھے خصائل اور اچھی خصلتیں آتی گئیں. غور فرمائیے گا. لیکن اللہ کے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. خدا کے تمام صفات اس کی عین ذات ہیں. یہاں صفت میں اور ذات میں کوئی افتراق، انتشار، اختلاف نہیں پایا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ عالم نہیں تھا، حاصل کر لیا تو عالم بن گیا، رازق نہیں تھا، رزق دینے لگا تو رازق بن گیا. البتہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ رازق اس وقت بنا کہ جب اس نے رزق دیا. غور فرمائیے گا. کچھ صفات ہوتے ہیں کہ جن کو عربی میں دو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ایک ہے بالفعل اور ایک ہے بالقوہ. بالفعل اور بالقوہ میں فرق یہ ہے کہ بالفعل اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی اس صفت کا مظاہرہ کر رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے بالفعل. یعنی اس وقت فعلاً پریزنٹ ٹائم میں موجودہ صورتحال میں وہ اپنی اس صفت کا مظاہرہ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ بول رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے یہ اپنی اس خصوصیت کا اس وقت استعمال کر رہے ہیں اور اسی کو کہا جاتا ہے بالفعل. بالقوہ یہ ہے کہ اللہ نے استعداد و صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اب چاہے آپ اس کا استعمال کیجئے چاہے اس کا استعمال نہ کیجئے. اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، میں نہ بولوں تو کیا میں گونگا مان لیا جاؤں گا؟ نہیں، توجہ رکھیے گا. یہ خصوصیت میرے اندر ہے. یہ اور بات ہے کہ بالفعل نہیں ہے، بالقوہ. جب ایسے حالات آ جائیں گے، جب موقع آ جائے گا بولنے کا اور میری زبان اس وقت کھلے گی اور میں بولوں گا. اور یہ ضروری بھی ہے کہ موقع اور محل کو دیکھ کے بولنا چاہیے. جب ضرورت ہو تب بولنا چاہیے. بلا ضرورت بولنے والے کو عقل مند نہیں کہا جاتا، بلکہ ضرورت کے تحت کلام کرنا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے صفات و کمالات بھی ہیں. اللہ رازق ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ مانع و دافع ہے وہ عین ذات ہیں. یہ سارے صفات اس کے، اگرچہ وہ اس کا مظاہرہ اس وقت کرے کہ جب اس کی ضرورت سامنے آ جائے. اب کوئی رزق لینے والا آئے گا تو وہ رزق دے گا، لیکن رازق ہے. کوئی لائق رحم ہوگا تو قدرت اس پہ رحم کرے گی، لیکن وہ رحیم ہے، چاہے وہ مظاہرہ کر رہا ہو چاہے نہ کر رہا ہو. یہ سارے صفات و کمالات اور اللہ کی شان دیکھیے اور اپنے بندے سے اس کے حب اور اس کی چاہت اور اظہار محبت کا طریقہ دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کے اندر اپنے تمام صفات و کمالات میں سے کچھ نہ کچھ صفت ہر بندے کو عطا کر دی ہے. خدا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت آ نہ گئی ہو، اس نے حاصل نہ کر لیا ہو اور اس کے اندر پائی نہ جائے. توجہ رکھیے گا. جو خصوصیت خداوند عالم کی ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ انسان کو عطا کیا. یہ اور بات ہے کہ
اس کا اس حوالے سے کوئی تقابل اللہ سے نہیں کیا جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، ایک صفت ہے اللہ کی، بصیر یعنی آپ اگر لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیجیے گا تو دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ جو دیکھے، جس کے پاس بصارت پائی جائے، جس کے پاس آنکھیں ہوں، اسے کہتے ہیں بصیر۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہے بصارت، اسے کہا جاتا ہے بصارت۔ یہ استعداد آپ کو بھی دیکھی ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کے ویژن کو محدود کر دیا ہے، آپ کے دیکھنے کے دائرے کو قدرت نے ایک حد تک لے جا کے روک دیا ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی دید کے دائرے کو بڑھا سکتے ہو۔ یہ تمہیں اختیار ہم نے دیا ہے، اور طریقہ بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ اگر چاہو تو اپنی دید کے دائرے کو، اپنی آنکھوں کا جو محدود اور دائرہ ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہو۔ یہ اختیار ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ کان اللہ نے دیا ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے کہ نہیں ہے؟ سننے والا۔ اور اللہ نے آپ کو بھی سماعت عطا کی ہے، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ جو کچھ سن لیتے ہیں ہم، کھجلی ہوتی رہتی ہے کہ کہیں اسے سنا بھی دیں، لیکن قدرت کا عنوان یہ ہے کہ وہ سمیع ہونے کے ساتھ ساتھ ستار بھی ہے۔ غور فرمائیے گا، وہ بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صفت رکھتا ہے کہ جس صفت کا نام ہے ستار العیوب ہونا۔ دیکھ سب رہا ہے، سن سب رہا ہے، لیکن اس کی شان دیکھیے کہ اسے ہر حال میں کتنی بھی نافرمانی کیوں نہ ہو جائے، اپنے بندوں کی عزت بہت پیاری ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا بندوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے، پردہ ڈالے ہوئے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے کی حرمت تو ہے۔ یہ عنوان، اللہ بھی سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، اللہ متکلم ہے، بولنے والا۔ اس کلام کی صلاحیت آپ کو اللہ نے بھی عطا کیا کہ آپ بھی کلام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی تکلم کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ صفات آپ کے اندر آئے ہیں، اس اعتبار سے میں نے اس منزل تک لے کر کے آنا چاہتا تھا، تو یہ ظاہری صفات اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے کہ جو قدرت سے متعلق تھے۔ قدرت و اختیار اللہ کے صفات، اللہ قادر ہے، اللہ مختار ہے، تو یہ تھوڑا بہت قدرت و اختیار آپ کو اللہ نے بھی عطا کیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قدرت اختیار، یہ سارے صفات آپ دیکھ ڈالیے، کسی نہ کسی حد تک آپ کے اندر بھی اللہ نے منتقل، اور اس کے دائرے کو بڑھانے کا جو راستہ ہے قدرت نے اسے بند نہیں رکھا ہے، بلکہ اسے کھلا رکھا ہے کہ اگر چاہو تو اس کے دائرے کو اپنی جد و جہد سے، اپنی کوششوں سے، اپنی ریاضتوں سے بڑھا لو۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ تمہیں اس دائرے کو بڑھانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑیں گی، زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، ریاضتیں کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ دائرہ آگے بڑھے گا۔ توجہ رکھیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، کس منزل تک آپ کو لے کر کے آ گیا اس دائرے کو بڑھانے کے لیے۔ اور مطالبہ بھی ہم سے یہی ہے کہ صرف تمہارے اندر ہم نے بصارت دے کے بھیجی ہے، لیکن مطالبہ ہمارا بصارت تک رک جانے کا نہیں ہے، بلکہ با بصیرت بننے کا ہے۔ با بصیرت بننے کا ہے کہ اپنے اس ویژن کے اور اپنے اس دیکھنے کے اور اپنی اس دید کے دائرے کو بڑھا کے بصارت سے بصیرت تک لے جاؤ، کہ تمہاری آنکھیں صرف ظاہر کو نہ دیکھیں بلکہ باطن کا بھی مطالعہ کرنے لگے۔ تمہاری نگاہوں میں صرف انسان کا ظاہر نہ آئے بلکہ باطن بھی آئے، اور صرف ایسا نہ ہو کہ یہ دیواریں تم نے بنائی ہیں، یہ دیوار مٹی کی بنی ہوئی ہے، اینٹیں اور گارے کی بنی ہوئی ہے،
اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ تمہارے دید کے دائرے کو محدود کر سکے؟ یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے. ہم نے تمہاری آنکھوں کے اندر، تمہاری نظروں میں وہ شعاعیں پیدا کی ہیں، وہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر تم اس طاقت کے استعمال کا طریقہ سیکھ جاؤ تو کوئی دیوار بھی تمہارے دید کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتی. بلکہ جیسے تم ادھر سے دیکھتے ہو، یہ دیواریں تمہارے لیے پردہ نہیں کر پائیں گی، تمہارے دید کے دائرے کو محدود نہیں کر پائیں گی، بلکہ تم آگے تک دیکھو گے. تمہاری سماعت اللہ نے بے شک ایک محدود دائرے میں تمہیں دے کے بھیجی ہے ایک حد تک، لیکن اس میں پڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اب تم چاہو تو اپنی سماعت کے دائرے کو بڑھا کے اس مقام تک لے کے چلے جاؤ کہ صرف جو پاس میں بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے اسی کی آواز تمہارے کان میں منتقل نہ ہو، بلکہ تمہاری سماعت کا دائرہ اور آگے بڑھ جائے. تکلم کی صلاحیت ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن یہ استعداد بھی دی ہے کہ صرف تمہاری آواز ایک احاطے میں، ایک محدودے میں مقید ہو کے صدائے بازگشت بن کے نہ رہ جائے، بلکہ اگر مکے میں بولو تو کائنات کی ایک ایک گوشے میں تمہاری آواز پہنچتی ہوئی نظر آئے. یہ صلاحیت تمہیں ہم نے دے کے بھیجی ہے، تم اس کا استعمال کر کے دیکھو. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا استعمال کر کے بھی تو دیکھو. یہ آنکھوں میں جو طاقت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، واقعہ آپ جانتے ہوں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں بالکل جسے کہنا چاہیے کہ انسنی بات اور ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہو. نہیں، البتہ ان صفات و کمالات کو اور ان صفتوں کو آگے بڑھانے کے لیے انتظام جوان ہونے کے بعد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا انتظام ماں کے پیٹ سے کیا جاتا ہے. جوان ہونے تک، باشعور ہونے تک اس کا انتظام کیا جاتا ہے. باپ بھی عالم ہے، بیٹا بھی عالم ہے، صاحب علم ہے. جب ایک منزل تک بیٹا پہنچ گیا، باپ موعظہ کہتا تھا، بیٹے نے، باپ نے کہا کہ آج موعظہ تم کہو، آج موعظہ تم کہو، ہم سنیں گے. مجمع بیٹھا ہوا ہے، بیٹا ممبر پہ گیا، تھوڑی دیر تک ایک ایک کی صورت دیکھتا رہا، بغیر کچھ کہے ہوئے نیچے اتر آیا، بغیر کچھ کہے ہوئے نیچے اتر آیا. باپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہوئی، بہت ناراض ہوا. خیر ممبر پہ گیا، جو کچھ کہنا تھا موعظے کے طور پہ کہا اور کہہ کے گھر واپس آئے. تو عام طور پہ جب تک بیٹا چھوٹا ہوتا ہے تو باپ ڈائریکٹ بیٹے کو ڈانٹ لیتا ہے، لیکن جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ہر گھر کا دستور ہے کہ باپ شکایت کرتا ہے ماں سے، باپ شکایت کرتا ہے ماں سے. اچھا، عجیب طریقہ کار ہے ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کا کہ بیٹا اگر اچھا کہہ دے تو چاہے ماں کے سامنے چاہے کسی کے سامنے آدمی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اور اگر غلط کر دے تو یہ جملہ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ کہتے آپ کے ساجزادے نے یہ حرکت کی تھی. ایک صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد سے غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں یہ طریقہ کار. ماں سے آ کے شکایت کی کہ میں نے آج ان سے موعظہ کرنے کے لیے کہا، ممبر پہ گئے، تھوڑی دیر تک ادھر ادھر سب کی صورتیں دیکھتے رہے، اتر آئے. ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے باپ نے آج تم سے موعظہ کہنے کے لیے کہا تھا، تعلیم تمہاری مکمل ہو چکی ہے، تم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب میں ممبر پہ پہنچا ہوں تو مجھے اپنے باپ کو چھوڑ کے کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا، مجھے اپنے باپ کو چھوڑ کے کوئی انسان ہی نظر نہیں آیا. کوئی کسی جانور کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، کوئی کسی جانور کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، تو میں حیوانوں میں بولوں تو کیسے بولوں؟ یہ میری کیا باتیں سمجھیں گے؟ توجہ رکھیے گا، یہ میری باتیں کیا سمجھیں گے اور یہ میری باتوں کو کیا درک کریں گے؟ ماں نے آ کے باپ سے بتایا، کہا کہ یہ پیدا کیسے ہوا؟ تو ماں نے ایک جملہ کہا
کہ میں نے کبھی اپنے بچے کے دہن میں حرام غذا نہیں جانے دی ہے، اور جب بھی اس کو دودھ پلایا ہے تو باوضو ہو کے شیر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آپ غور کیجئے گا، ہم تو پہچان نہیں پاتے انسان کو کہ یہ انسان ہے، اگرچہ قرآن متعدد مقامات کے اوپر توضیح بھی دے رہا ہے کہ ہر اپنی طرح کے صورت و شکل والے کو انسان نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ بھیڑیے بھی آتے ہیں تو وہ اپنی کھال میں نہیں آتے اور اپنے رنگ روپ میں نہیں آتے۔ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ بات بھی وہی کہی جا رہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل و دماغ پایا جاتا ہے غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، زبان دل و دماغ ہے سوچتے سمجھتے نہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آنکھیں ہوں نہ دیکھے، کان ہو نہ سنے، دل و دماغ پایا جائے اس سے غور و فکر کا کام نہ لے۔ ممکن ہے؟ آنکھیں ہیں تو کھلیں گے ضرور، کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا۔ غور فرمائیے گا، بات کیا ہے؟ قدرت کو اعتراض کا ہے پہ، اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ جتنا میں نے دائرہ ان کی دید کا بنا بڑا خلق کیا تھا ان کے لیے، انہوں نے اس دائرے میں ترقی نہیں دی۔ توجہ رکھیے گا، میں نے جتنا ان کی سماعت کا دائرہ بنایا تھا، انہوں نے اپنی سماعت کے دائرے کو ریاضتوں سے بڑھایا نہیں۔ جو غور و فکر کی صلاحیت ہم نے دی تھی ان کے لیے، اور جہاں میں غور و فکر انہیں کروانا چاہتا تھا وہاں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا۔ ہم ان سے تعمیری کاموں میں غور و فکر کروانا چاہتے تھے، یہ تخریبی کاموں میں اپنے دماغ کا استعمال کرنے لگے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، ایسے لوگ حیوان ہیں، بل ہم اضل، بلکہ حیوان نہ کہو، یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ دید کا دائرہ بڑھے اور اس منزل تک بڑھے، اور یہ استعداد دی ہے اللہ نے، اور اگر یہ استعداد نہ دی ہوتی تو علی منبر کوفہ سے ہرگز نہ کہتے کہ زمین کے راستوں کے ساتھ ساتھ آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ چاہے تو ان صفات میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن وہی ہے کہ سب سے پہلے جس شے کو بیدار ہونا چاہیے انسان کے، اسے کہا جاتا ہے شعور، اسے کہا جاتا ہے شعور۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی قدروں میں سب سے اہم ترین قدر یہ ہے کہ انسان میں شعور پایا جائے، انسان کے اندر شعور پایا جائے، کھانے کا شعور، پینے کا شعور، اٹھنے کا شعور، بیٹھنے کا شعور، تعلیم کا شعور، سیکھنے کا شعور، سکھانے کا شعور، غلامی کرنے کا شعور، آقائی کرنے کا شعور، یہ سارا شعور انسان کے اندر پایا جائے۔ اور سب سے زیادہ اہل بیت کو جو اپنے چاہنے والوں میں جو صفت پسند ہے اسے شعور کہتے ہیں۔ بے شعوروں کو اور بے فہموں اور بے ادراکوں کو علی نے پسند نہیں کرتے، بلکہ علی کو باشعور افراد چاہیے کہ جن کے پاس شعور پایا جائے۔ اور اب آپ لغت اٹھا کے دیکھیے، شعور کہتے کس کو ہے؟ شعور کہا کسے جاتا ہے؟ شعور بنا ہے شعر سے، شعر کے معنی ہوتے ہیں بال، شعر کے معنی ہوتے ہیں بال، اس کو باریکی کی بنیاد پہ شعر کہتے ہیں، چونکہ بال باریک ہوتا ہے اس بنیاد پہ بال کہا جاتا ہے۔ اور شعور کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو باریک بینی سے دیکھنے کو شعور کہا جاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے کو باریکی سے اور باریک بینی سے دیکھا جائے، اسے کہتے ہیں شعور۔ توجہ رکھیے گا، اسے کہا جاتا ہے شعور۔ اور جب شعور آ جائے تو فکر درست ہو جاتی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟
جب شعور آ جائے. یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فلسفی ہیں, بہت بڑے فلسفی, عارف فلسفی ہیں, ایج تقریباً 90 ایئر کے آس پاس ہوگی. کہ آپ دیکھیے گا انہوں نے جو گفتگو کی اسی حوالے سے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کے اندر, انسان کے لیے کیا ہے تو جو انسان کو ترقی دے سکتی ہے. تو آپ غور فرمائیے گا کہ بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں, کہ ان میں سے یہ 2-4 باتیں تو جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو ابھی میں نے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہ کائنات کی چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنا, اسے شعور کہا جاتا ہے. شعور بنا ہے شعر سے. شعر کے معنی ہوتے ہیں بال, چونکہ یہ باریک ہوتا ہے اس بنیاد پہ اسے بال کہا جاتا ہے, اور اسے باریکی کی بنیاد کے اوپر. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر شعور آ جائے تو فکر درست ہو جاتی ہے, فکر درست ہو جاتی ہے. 2 چیزیں ہیں, اٹھا کے تفسیریں دیکھیے گا. 2 چیزیں ہیں, ایک چیز کا نام ہے عمل, ایک چیز کا نام ہے فکر عمل. ایک شے ہے عمل اور ایک چیز کا نام ہے فکر عمل. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر عمل صحیح ہے تو فکر عمل بھی صحیح ہو. غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. کوئی ضروری اور کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر عمل صحیح ہے تو فکر عمل بھی صحیح ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ عمل تو کبھی کبھی انسان تعصی میں بھی کرتا ہے, پیروی میں بھی کرتا ہے. توجہ رکھیے گا. ہر جھکنے والی پیشانی محبت کی بنیاد پہ نہیں جھکتی, بلکہ کچھ پیشانیاں ضرورت کی وجہ سے بھی جھک جاتی ہیں. غور فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہر جھکنے والی پیشانی, اور یہ اہل بیت کے حوالے سے آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کی چوکھٹ پہ جتنی پیشانیاں جھکی ہیں, ان پیشانیوں میں محبت کی بنیاد پہ جھکنے والی پیشانیاں کم ہیں, ضرورت کے تحت جھکنے والی پیشانیاں زیادہ ہیں. ضرورت کے تحت جھکنے والی پیشانیاں آپ کو زیادہ ملیں گی. توجہ رکھیے گا کہ ہمیں ضرورت ہے, تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو آدمی کسی کا بھی رشتہ دار بن جاتا ہے اور کہیں بھی رشتہ جوڑ لیتا ہے. اور اگر ضرورت نہ ہو, آپ جوڑیے کیسے لوگ کھود کے رشتہ نکالتے ہیں, کس طریقے سے کہ اگر اپنے بھائی کا سسرال بھی ہے تو اسے بھی رشتہ دار بناتے ہیں. کہاں سے رشتہ دار ہو گئے, کہاں سے رشتہ دار ہو گئے. وہ اگر ہوئے تو آپ کے بھائی کے رشتہ دار ہوئے, وہ بھی 2 سیغوں کا رشتہ. اور آج کل تو زمانہ یہ ہوا آ گیا ہے کہ سیغے رشتہ بنتا ہے 4, 5, 6 سیغوں سے. کوئی مولوی 1-2 سیغہ پڑھ کے اٹھ جائے تو لوگ جھگڑا کر لیں کہ نکاح ہی نہیں ہوا, یہ ایک ہی سیغہ ہی پڑھا آپ نے, جبکہ نکاح ہو جاتا ہے. اس نے کہا انکاح تو, انہوں نے کہا قبل تو نکاح ہو گیا, باقی چیزیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ستم دیکھیے کہ جس رشتے کو مستحکم بنانے کے لیے خوب مضبوط, خوب زبردست قسم سے جوڑنے کے لیے 10-12 سیغے, 5 سیغے, 6 سیغے, 7 سیغے, 8 سیغے پڑھواتا ہے, لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ اسی رشتے کو صرف 1 سیغے میں توڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں ہے. تو ہر جھکنے والی پیشانی, ضرورت پڑ گئی تو کوئی بھی رشتہ دار ہے. پوچھے کون صاحب ہے, کر لیں گے ہمارے ماموں کے, پھپھا کے, خالو کے, چچا کے, نانا کے. اب وہ چلے جا رہے ہیں, نہ جانے کیا بھائی ذات چچا اور ماموں ذات خالو, اللہ جانے کون کون سا رشتہ کھود کے نکال لیتے ہیں. اور اگر ضرورت نہ ہو تو انسان, اگر واقعاً کہہ رہا ہوں, یہ آج کا زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو انسان اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ کون صاحب ہے, سارے والدہ کے جاننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد پر. غور فرمائیے گا, یہ فطرت ہے انسان کی. تو ہر جھکنے والی پیشانی وہ محبت کی بنیاد پہ جھک رہی ہو, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ زمانہ وہ ہے کہ اس زمانے میں پیشانیاں ضرورت کی بنیاد پہ جھکتی ہیں, محبت کی بنیاد پہ. اور در اہل بیت پہ آپ اٹھا کے دیکھ ڈالیے پوری تاریخ کہ جتنی پیشانیاں جھکی ہیں ان میں محبت کی بنیاد پہ جھکنے والی پیشانیاں کم ہیں, ضرورت کے تحت جھکنے والی پیشانیاں زیادہ ہیں. پتہ کیسے چلے,
پتا کیسے چلے کہ محبت کی بنیاد پہ پیشانی جھک رہی ہے یا ضرورت کی بنیاد پہ پیشانی جھک رہی ہے؟ اگر ضرورت کی بنیاد پہ پیشانی جھکتی ہے تو جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے انسان اسی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. لیکن اگر محبت کی بنیاد پہ پیشانی جھک رہی ہے تو چاہے ضرورت پوری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، وقت پڑ جائے تو انسان سینہ سپر بن کے سامنے آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اسے کہا جاتا ہے شعور. توجہ رکھیے گا. اگر عمل صحیح ہے تو ضروری نہیں ہے کہ فکر عمل بھی صحیح ہو. توجہ رکھیے گا. لیکن اس کا الٹا ہے، اگر فکر عمل صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا. غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ عمل صحیح ہے تو فکر عمل بھی درست ہو اور صحیح ہو. غور فرمائیے گا. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان تعصی کی بنیاد پہ، انسان ضرورت کی بنیاد پہ، انسان کسی کی پیروی میں عمل انجام دیتا ہے. فکر نہیں پائی جاتی. نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، واجبات پہ عمل کر رہا ہے. کہا کیوں کر رہے ہو؟ یہ نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ کہ عمل، آپ کہہ سکتے ہیں عمل غلط ہے؟ نہیں، عمل صحیح ہے. جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، جو شرائط ہیں اعمال کے، وہ سارے شرائط کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے. لیکن چونکہ فکر عمل نہیں پائی جاتی، فکر عمل نہیں پائی جاتی، لہذا آپ نہیں. اور ایسا عمل بیکار ہے کہ جہاں فکر نہ پائی جائے. توجہ رکھیے گا. اہل بیت اور اللہ ہمیشہ عمل کے ساتھ فکر عمل. اچھا، فکر عمل کیا ہے؟ اور یہ فکر عمل پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اگر شعور آ جائے تو فکر عمل بھی ہمراہ ہوگی، اور اگر شعور آ گیا تو فکر اپنے آپ درست ہو جاتی ہے. بغور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور شعور کہتے کس کو؟ اسے بھی سمجھ لیجیے. شعور یہ ہے کہ دو باتیں بتائی جائیں، چار باتیں آپ خود سمجھ لیجیے، اسی کا نام ہے شعور. کچھ باتیں بتائی جائیں، کچھ باتوں کی افہام و تفہیم. مولا کائنات نے آواز دی کہ علمنی رسول اللہ الف باب، کہ نبی نے مجھے صرف 1000 باب، صرف نہ کہیے 1000 باب تعلیم کیے تھے. 1000 باب. توجہ رکھیے گا. اگر شعور نہ پایا جائے تو نبی سے جو کچھ لیا ہے وہیں رکا رہ جائے گا. لیکن اگر شعور ہو تو علی آواز دیتے کہ نبی نے مجھے 1000 سکھائے تھے، میں نے ہر 1000 سے 1000 بنا لیے. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اسے کہا جاتا ہے شعور. توجہ رکھیے گا. اور علی کے چاہنے والوں میں علی یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. قمبر میثم، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تمہیں ہماری محبت میں سولی پہ لٹکایا جائے گا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی، خون تمہارے بدن سے بہے گا، زبان تمہاری کاٹی جائے گی، قتل کیا جائے گا تمہیں. توجہ رکھیے گا. یہ بتایا کسے جا رہا ہے؟ جناب میثم کو. میثم، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہیں ہماری محبت میں سولی دی جائے گی. توجہ رکھیے گا. اتنا ہی کہا تھا مولا کائنات نے، اس سے آگے کچھ نہیں کہا. لیکن میثم کا طریقہ کار دیکھیے. جس دن سے وہ جگہ بتائی کہ جہاں سولی پر دی جائے گی، آتے تھے اس درخت کو پانی دیتے تھے، اس کی آبیاری کرتے تھے، وہاں پہ 2 رکعت نماز اور واجبی نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا میثم کا. وہاں نماز پڑھتے تھے. کیا وہ کوئی مسجد تھی کہ جہاں میثم نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد تھی؟ نہیں، جائے شہادت تھی. یہاں میثم کو شہید ہونا تھا، وہاں میثم نماز پڑھ رہے. میثم نے بتایا کہ علی کے چاہنے والوں کو پہچانو. علی کے چاہنے والوں کے لیے جائے شہادت نہیں ہوتی بلکہ جائے سجدہ ہوتی ہے. مولا کائنات نے صرف اتنا بتایا تھا کہ میثم ایک دن ایسا ہے تمہارے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی،
تمہارے بدن سے خون بہے گا، زبان کاٹ لی جائے گی. توجہ رکھیے گا. میثم کا دستور کیا ہو گیا کہ اس درخت کے پاس جاتے تھے، اس کے نیچے لیٹ کے آرام کرتے تھے، اس کی آبیاری کرتے تھے، وہاں نمازیں پڑھتے تھے. یہ دستور تھا جناب میثم کا. توجہ رکھیے گا. صرف مولا کائنات نے اتنا کہا تھا، باقی جو کچھ میثم کر رہے ہیں اپنے شعور سے کر رہے ہیں. غور فرمائیے گا، اپنے فہم و ادراک سے کر رہے ہیں، اپنی فکر سے کر رہے ہیں. غور فرمائیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنی فکر اور اپنے شعور سے یہ سارا عمل میثم انجام دے رہے ہیں. جب قید کر کے لایا گیا میثم کو، میثم کیسے قتل ہونا چاہو گے؟ کس عنوان سے تم شہید ہونا پسند کرو گے؟ کس عنوان سے تم قتل ہونا پسند کرو گے؟ کس عنوان سے تم سزا پانا پسند کرو گے؟ عجیب جواب دیا ہے میثم نے، عجیب جواب دیا ہے. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کس عنوان سے اور کس طریقے سے قتل ہونا پسند کرو گے؟ میثم نے کہا میدان محشر میں جیسے تم میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. غور فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا کہ کیسے قتل ہونا پسند کرو گے. کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ ان کی محبت میں میرے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی، دار پہ لٹکایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی. توجہ رکھیے گا، زبان کاٹی جائے گا. اچھا تمہارے مولا نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تمہیں دار پہ لٹکایا جائے گا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی، لیکن زبان قطع نہیں ہوگی، زبان قطع نہیں ہوگی. اور عزیزان گرامی، دار پہ لٹکا دیا گیا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئی. میثم دار کے اوپر ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہوش و حواس سلامت ہیں. توجہ رکھیے گا، ہوش و حواس سلامت ہیں، فکر برقرار ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی، زبان نہیں کاٹی گئی، مجمع کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. اور ایک مرتبہ جب لٹکا کے دار پہ چڑھانے والے جناب میثم کو دار پہ چڑھا کے چلے گئے، آواز دیتے ہیں میثم، آؤ کوفے والو تمہیں فضائل علی سناؤں، آؤ تمہیں علی کے فضائل سناؤں، آؤ تمہارے سامنے علی کی عظمت بیان کروں، آؤ تمہارے سامنے علی کی باتیں بیان کروں، آؤ تمہارے سامنے وہ قرآن کی آیتیں سناؤں کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ نبی نے کیا کیا علی کے بارے میں کہا ہے. توجہ رکھیے گا. اور فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب کا دریا بہنے لگا، دریا بہنے لگا، اور فضائل سنا رہے ہیں میثم، ایک کے اوپر ایک فضیلت. دیکھنے والے نے دیکھا، جا کے خبر دی کہ جلدی کچھ کیجئے ورنہ قریب ہے کہ مجمع میں انقلاب آ جائے. وہاں تو فضائل علی کا دریا بہ رہا ہے. توجہ رکھیے گا، فضائل علی کی مجلس سجی ہوئی ہے، جلدی کچھ کیجئے. آپ غور فرمائیے گا، یہ میری آخری بات ہے اور میں آگے اپنی منزل کے اوپر، کہ آپ غور فرمائیے گا، جب تک تلوار یہاں تک نہیں آئی تھی میثم سجدہ کرتے رہے، جب تک دار پہ لٹکایا نہیں گیا تھا تب تک میثم سجدہ کرتے رہے. جب دار پہ لٹکا دیے گئے تو اب فضائل علی سنا رہے ہیں. نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے. توجہ رکھیے گا، جب تک قید نہیں کیے گئے تھے، جب تک تلوار گردن تک نہیں پہنچی تھی، جب تک موت سر پہ نہیں آ گئی تھی، میثم سجدہ کر رہے تھے. لیکن جب تلوار گردن تک پہنچ گئی تو اب فضائل علی سنا رہے. میثم نے بتایا کہ علی کے چاہنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سجدہ کرنا ہے اور کہاں فضائل علی سنانا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ جب تک قتل نہ کر دیا جاؤ تب تک جا کے آبیاری کرو، وہاں نماز پڑھنا، یہ سارے احکام نہیں بتائے تھے مولا کائنات نے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سارے اعمال کی دعوت شعور میثم دے رہا تھا، فکر میثم دے رہی تھی کہ اہل بیت کا کام ہی یہ ہے کہ جو ان سے قریب ہو جائے اس کی فکر کو درست کر دیں.
اس کے اندر وہ شعور پیدا کر دیں کہ اس کے اندر اجتہادانہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اجتہادانہ صلاحیت پیدا ہو جائے. جو اہل بیت سے قریب ہو جاتا ہے مجتہد بن کے قریب ہوتا ہے اور نکلتا ہے تو اجتہاد کر کے جو قریب ہو جائے. اور یہاں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر شعور پیدا ہو جائے. کبھی کبھی شعور انسان کو بچپنے میں بھی نصیب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان 80 سال کا بڈھا ہو جاتا ہے پھر بھی انسان کو شعور نہیں ملتا اور باشعور نہیں ہو پاتا. اور شعور کی سب سے پہلی پہچان یہی ہے کہ انسان کو موقع اور محل کا کچھ پہچاننا چاہیے کہ اس کا شناسہ ہونا چاہیے کہ کون سا موقع کاہے کا ہے اور کون سا محل کاہے کا ہے. اگر یہ شناخت پائی جاتی ہے تو آپ سمجھیے کہ کسی حد تک آپ کے اندر شعور پایا جاتا ہے. کہاں رونا چاہیے اور کہاں مسکرانا چاہیے اس کا شعور پایا جائے. غور فرمائیے گا. اور میں نے عرض کیا کہ اگر شعور نہ ہو تو ایک عمر اور ایک سن رسیدہ اور ایک 80-85 سال کا ہونے کے باوجود انسان وہاں روتا ہے اور وہاں موت سے خوف کھاتا ہے کہ جہاں موت سے خوف نہیں کھانا چاہیے. اور اگر شعور پیدا ہو جائے تو 13 سال کا بچہ کیوں نہ ہو جب چچا سوال کرے کہ موت تیرے نزدیک کیا ہے تو جواب دے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں. آپ سوچئے کہ کس قدر 13 سال کے تھے نا جناب قاسم جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنے کم سن تھے جناب قاسم کہ ہر ایک کو الگ الگ گھوڑا دیا گیا لیکن جناب قاسم کو بیویوں کے ساتھ محمل میں بٹھایا گیا تھا. اتنے کم سن تھے جناب قاسم لیکن عمر سے شعور کا کوئی تعلق نہیں ہے. خاندان رسالت اور علی و فاطمہ کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا. حسین کا بھتیجا تھا، حسن کا بیٹا تھا، عباس کا شاگرد تھا. عباس صرف اور صرف جناب قاسم کے فن جنگ کے استاد نہیں تھے بلکہ اخلاقیات، رفتار و گفتار و کردار کے بھی استاد تھے. جناب عباس نے صرف جنگ کے طور طریقے اور اس کی رسم و رسومات اور اس کے فن اور اس کے آرٹ کو جناب قاسم کو نہیں سکھایا تھا بلکہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، علم، یہ ساری چیزیں جناب قاسم نے انہی سے حاصل کی تھی. آپ غور کیجئے گا. اور آپ شعور، اب اسی سے کہتے ہیں نا کہ شاگرد کو دیکھو تو استاد کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. جب شاگرد یہ جملہ کہے کہ چچا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے تو استاد کی معرفت کا کیا عالم رہا ہوگا اور اس کی نگاہ میں موت کیسی حقیقی شے ہوگی کہ جب شاگرد کا یہ عالم ہے. اتنے کم سن جناب قاسم. کربلا کا بن آیا، کربلا کا میدان. صبح عاشور ایک ایک جانثار جا رہا ہے میدان کربلا میں، جان نثار کر رہا ہے. یہ 13 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ حبیب جا رہے ہیں، ابھی زہیر جا رہے ہیں، ابھی مسلم ابن اوسجا جا رہے ہیں، ابھی بریر حمدانی جا رہے ہیں. فہرست دیکھی ہے اس نے، یہ جانتا ہے کہ ابھی خانوادہ بنی ہاشم کی فہرست نہیں شروع ہوئی ہے، لہذا خاموش ہے. حسین کے ساتھ ساتھ ہمراہ میدان کربلا میں جاتا ہے. جب بھی کوئی جانثار گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے، چچا کے ساتھ لاشے کو اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے کے آنا. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قاسم نے دیکھا کہ اب خانوادہ بنی ہاشم کی فہرست شروع ہو گئی. اون محمد میدان میں جا رہے ہیں، عبداللہ میدان میں جا رہے ہیں، بنی ہاشم کے گود کے پالے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. تو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے چچا کی خدمت میں پہنچے. اے چچا، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. آواز دیتے ہیں میرے لال،
تم میرے چچا کی نشانی ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں تو کیسے دوں؟ حسن کا لاڈلا ہے، 13 سال کا بچہ، باپ کا سایہ سر سے بچپنے میں اٹھ چکا ہے۔ 3 سال کے تھے کہ جب باپ رخصت ہو گیا، اور حسین کے لیے جہاں علی اکبر کو مرنے کی اجازت دینا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا جناب قاسم کو مرنے کی اجازت دینا۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو علی اکبر خود حسین کے بیٹے تھے، حسین کے بیٹے تھے، علی اکبر کے ولی جناب امام حسین خود تھے، لیکن جناب قاسم کا عنوان یہ تھا کہ ایک تو اپنی گود کا پالا، 3 سال کے تھے جناب قاسم جب امام حسن 50 میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، سن 60 کا یہ واقعہ ہے، 10 سال پہلے تو 3 سال کے تھے جب جناب قاسم کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، اپنی گودی میں پالا ہے جناب قاسم کو امام حسین نے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی گودی میں پالا ہے اب قاسم کو، کیسے مرنے کی اجازت دے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یتیم ہے قاسم، باپ کا سایہ بچپنے میں اٹھ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے مر جانے کے بعد اگر ماں کا کوئی سہارا ہوتا ہے تو اس کی اولاد، اس کی اولاد، باپ کے مر جانے کے بعد ماں جس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے، اسے باپ کہا، اسے بیٹا کہا جاتا ہے، وہ ہے بیٹا، کہ اسے دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی بسر کرتی ہے، جیتی ہے تو اس کے لیے، اگر تھوڑا بہت کھاتی ہے تو اس کے لیے۔ آپ غور فرمائیے گا کیسے اجازت دے دیں حسین قاسم کو میدان کربلا میں جانے کی؟ بار بار ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ اے میرے لال، کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دو؟ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ مایوس ہو گئے جناب قاسم کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں کہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ میں حسین کے اوپر جان نثار کروں، لیکن چچا ہیں کہ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دفعتاً خیال آیا کہ جب میں اس دنیا سے، جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا، ایک تعویذ تھا کہ جو میرے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا اے قاسم جب کوئی بڑی مصیبت پڑے تو اس مصیبت کے موقع پہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ اب اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا چچا نرغے آدم میں گھرا ہے، میرے چچا کو مدد کی ضرورت ہے، میرے چچا کو نصرت کی ضرورت ہے، میرے چچا کو جانے ساروں کی ضرورت ہے۔ تعویذ کو کھولا، پڑھا قاسم نے، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، لے کے تحریر بھائی کی خدمت میں پہنچے۔ چچا دیکھیے یہ میرے بابا نے ایک تحریر لکھی تھی جو آپ کے نام ہے۔ بہت دنوں کے بعد بھائی کی تحریر بھائی تک پہنچی، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، تحریر کو ہاتھوں پہ لیا، آنکھوں میں لگایا، بوسہ دیا، پڑھنا شروع کیا۔ لیکن اب جیسے جیسے حسین تحریر کو پڑھتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو ہیں کہ وہ گرتے جاتے ہیں، حسین گریا کرنے لگے۔ اے میرے لال ابھی تک میں تمہیں روک رہا تھا، ابھی تک میں تمہیں اتنے جہاد نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک قاسم اب مجھے روکنے کا حق نہ رہا۔ میرے چچا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں۔ لو عزیزو قاسم کو اجازت ملی۔ اتنے کم سن تھے قاسم کہ اپنے سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، عباس نے سہارا دے کے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ میدان کارزار میں آئے، چھوٹا سا منظر اور آپ کی زحمت تمام، میدان کارزار میں آئے۔ بہرحال علی کے پوتے تھے، بہرحال جناب امام حسن کے لاڈلے تھے۔ وہ جنگ کی ہے کہ لوگوں کو خیبر و خندق یاد آ گئے۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ عمر سعد آواز دیتا ہے کہ ارے یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، اگر اس کو قتل کرنا ہے تو ایسے نہ کرو، ایک ایک کر کے اس سے لڑنے کے لیے نہ جاؤ بلکہ چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو۔ لو عزیزو ننھے سے قاسم کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا،
کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا، لیکن قاسم دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ کبھی داہنے حملہ کرتے دشمنوں کو دور کرتے، کبھی بائیں حملہ کرتے دشمنوں کو دور کرتے، لیکن لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دی چچا مدد کو آؤ۔ حسین نے کرسی چھوڑی، میدان کی طرف چلے۔ عزیزو ایک منظر اور زحمت تمام ہو گئی۔ کربلا میں سب گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ آیا اس نے حسین کو آواز ضرور دی ہے، حسین کو پکارا ضرور ہے۔ کسی نے آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، کسی نے آواز دی یا ماں ہو ادرکنی، کسی نے آواز دی اے بھائی مدد کو آؤ، کسی نے آواز دی اے چچا مدد کو آؤ، کسی نے آواز دی اے ماموں مدد کو آؤ۔ لیکن عزیزو تاریخ نے لکھا کہ سب نے ایک مرتبہ حسین کو پکارا، لیکن تنہا قاسم تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پہ آئے اور حسین قاسم کی جانب چلے، فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، کسی طرف سے راستہ نہ ملتا تھا کہ حسین قاسم تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ ذوالفقار پہ ہاتھ ڈالا، تلوار میان سے باہر نکلی، فوجیں اشقیاء پہ حملہ کیا۔ حسین کی ذوالفقار کا حملہ تھا کہ فوجیں بھاگی، قاسم کا لاشا درمیان میں، گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، قاسم تڑپ کے آواز دیتے تھے چچا۔ عزیزو کربلا میں دو لاشیں ہیں، تنہا دو لاشیں کہ جو پامال سمے اسپا ہوئے، ایک حسین کا لاشا، ایک قاسم کا لاشا، لیکن بڑا فرق تھا۔ قاسم اب حسین کا لاشا پامال ہوا تو سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی، حسین کی شہادت ہو چکی تھی۔ قاسم کا لاشا پامال ہوا، روح ابھی بدن میں موجود تھی، گھوڑوں کی ٹاپیں، ننھا تھا بدن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔